क्या आपको भी किसी शख्स से मोहब्बत हुई है? आप सुबह उठते ही उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हो, ये देखते हो कि लास्ट सीन उसका कब था, उसने क्या स्टोरी लगाई है, वो किसे फॉलो कर रहा है और कौन लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। आपने मैसेज किया, फिर रिप्लाई का वेट, रिप्लाई लेट हो जाए तो पूरा दिन ख़राब। अगर वो किसी और के साथ बात करे, किसी और के साथ नज़र आ जाए, या आपको लगे कि वो किसी और के साथ चैट कर रहा है, कर रही है, या उसकी पोस्ट पे किसी और ने कमेंट किया, तो दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। ना काम में दिल लगता है, ना पढ़ाई में, और सबसे बढ़ के ये कि ना ख़ानदान वालों के साथ और ना दोस्तों के साथ। दिमाग आपका प्री ऑक्युपाइड रहता है सिर्फ एक शख्स की सोचों से, हर वक्त हर जगह वही आपकी सोचों में। और फिर आप हर वक्त ये कहते हो कि मैं तो इस शख्स से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस शख्स से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन एक सवाल है कि क्या ये वाकई प्यार है या प्यार के नाम पे वहम, यानी कि प्यार के नाम पे ऑब्सेशन है। क्योंकि हेल्दी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी को एक्सपेंड कर सकती है, ज़िंदगी को हेल्दी बना सकती है, लेकिन ऑब्सेशन आपकी पूरी ज़िंदगी को एक ही इंसान के गिर्द कैद कर लेती है, आपको अपनी ही सोचों के जेल में डाल देती है। और सबसे डेंजरस बात, ऑब्सेशन शुरू में तो बिल्कुल प्यार जैसा लगता है, लेकिन बाद में ये एक बीमारी बन जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे 7 वार्निंग साइंस हैं जो बताते हैं कि मोहब्बत शायद मोहब्बत नहीं रही, बल्कि एक ऑब्सेशन, एक बीमारी बन चुकी है। यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे और आखिर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी न्यूरोसाइंस क्या है और क्या इसका इलाज पॉसिबल है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात हूँ और मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, और मैं रोज़ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम मोहब्बत करते हैं, इस वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हैं। या उनके घर वाले लाते हैं अपने बच्चों को कि इसको हो क्या गया है, ये तो किसी के साथ मोहब्बत और इश्क में पड़ा है और इसकी वजह से इसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इसका कैरियर ख़राब हो रहा है, इसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो रही है। तो लिहाजा इस पे हमने डिसाइड किया कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएं। और आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ऑब्सेसिव लव की अलामात, कि आप हर वक्त 24 घंटे उसी के ख्याल में खोए रहते हो। देखिए, प्यार में, मोहब्बत में किसी को याद करना वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब वो वहम बन जाए, जब ऑब्सेशन हो, तो उसमें दिमाग के पास कोई और टॉपिक बचता ही नहीं है। आप उठते हो, उसका ख्याल, आप सो रहे हो, उसका ख्याल, आप काम कर रहे हो, फोकस करने की कोशिश करते हो, काम के बीच में भी उसका ख्याल। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मेंटल बैंडविड्थ उसी ने ऑक्युपाई किया हुआ है। मेरी सारी सोचें दिमाग की उसी शख्स के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ प्यार मोहब्बत एक कनेक्शन नहीं रहता, बल्कि एक मेंटल प्री ऑक्युपेशन बन जाता है। और सबसे बढ़ के ये कि आपका मूड, आपका मिजाज भी उसी के मैसेज के साथ या ऊपर हो जाता है, या बेहतर महसूस करता है, या आप लो महसूस करते हो, आपको बेचैनी होती है। तो इसके बाद जो दूसरा वार्निंग साइन है वो और भी इम्पॉर्टेंट है, और रोज़ाना लोग मुझे इसकी कंप्लेंट करते हैं। लेट रिप्लाई आए तो पैनिक। जब भी हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक दूसरे पे एतमाद करते हो, ट्रस्ट करते हो। लेकिन ऑब्सेसिव अटैचमेंट में, ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर में खौफ होता है, घबराहट होती है, फियर होता है कि अगर रिप्लाई लेट आए, अगर कॉल रिसीव ना हो, अगर आपका मैसेज वो सीन हो जाए, 2 टिक व्हाट्सएप पे दिखाई दें या ब्लू टिक दिखाई दें, और फिर भी वो आपको रिप्लाई ना करे, तो आप फ़ौरन पैनिक मोड में चले जाते हो। तो याद रखिए, ये सिर्फ प्यार नहीं हो सकता, दिमाग फ़ौरन स्टोरीज़ बनाना शुरू करता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो शख्स मुझसे नाराज़ है, शायद उसको कोई और मिल गया, वो मुझे छोड़ देगा, मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, उसने तो मुझे इस्तेमाल किया। और याद रखिए, यहाँ पर हकीकत से ज़्यादा आपकी अपनी इमेजिनेशन कंट्रोल लेना शुरू कर देती है, और फिर इंसान एक डेंजरस चीज़ शुरू कर देता है, कांस्टेंट चेकिंग। मोबाइल चेक करो, बार बार चेक करो, और यही हमारी वार्निंग नंबर 3 है, बार बार चेक करना या अगले बंदे को स्टॉक करना। और यहाँ पर वहम, ऑब्सेशन और क्लियर नज़र आती है। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की ये एक बड़ी ख़तरनाक अलामत है कि बार बार लास्ट सीन को चेक करना, हालांकि अभी आपने 1 घंटे पहले तो चेक किया था, उसका ऑनलाइन स्टेटस बार बार चेक करना, उसकी स्टोरीज़ को बार बार देखना, और सोशल मीडिया को मॉनिटर करना।
آپ انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ اپنی انگزائٹی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ چیکنگ ٹیمپرری ریلیف دیتی ہے اور انگزائٹی اور طرح طرح کی شکوک و شبہات واپس آتے ہیں اور پھر سے آپ چیکنگ کرنا شروع کرتے ہو. یہ بالکل آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر OCD کے سائیکل کی طرح ہے. جیسے کہ OCD میں آپ کو ایک سوچ آتی ہے, آپ کے دماغ کی اپنی سوچ ہوتی ہے, بار بار آتی ہے, آپ اسے روک نہیں پاتے. آبسیسو لو ڈس آرڈر میں بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار سوچ آتی ہے کہ ایک شک آ رہا ہے, اپنے لو ون کے بارے میں شک آ رہا ہے, اس کے نتیجے میں آپ ان سوچ کو روکنا چاہتے ہو, روک نہیں پاتے, لیکن بات بات اس پہ کمپلشن کرتے ہو, اس پر ایکٹ کرتے ہو, چاہے وہ موبائل چیکنگ کی صورت میں ہو, اور کچھ لوگ تو سٹاکنگ کی صورت میں بھی چلے جاتے ہیں کہ اپنے لو ون کو, ان کی بیہیویئرس کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں. لیکن آبسیشن صرف چیکنگ تک نہیں رہتا, اب وہ آپ کی آئیڈینٹی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. اور یہی ہے ہماری چوتھی وارننگ سائن کہ آپ کی خوشی, آپ کی غمی اس انسان سے جڑ جاتی ہے. دوستو یہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے, اس کو اگنور مت کرنا. ہیلدی ریلیشن شپ میں, ہیلدی محبت میں آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے, آپ کی اپنی لائف ہوتی ہے, آپ کے اپنے گولز ہوتے ہیں, مشن ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہے. لیکن آبسیسو لو ڈس آرڈر میں آپ کی ساری ایموشنل سٹیٹ, آپ کا موڈ پورے طریقے سے اس انسان سے اٹیچ ہو جاتا ہے. وہ خوش, آپ خوش, وہ اداس, آپ اداس, اس نے اگنور کیا, آپ کو انگزائٹی ہوئی, آپ کو لگے کہ وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے, آپ کو فوراً پینک اٹیک, اور وہ دور, آپ کو لیپس. یعنی اس ریلیشن شپ میں پارٹنر نہیں رہتی بلکہ اس پہ ایک ڈپینڈنسی, ایک ایڈکشن بن جاتی ہے. اور ایڈکشن ڈپینڈنسی کے ساتھ اکثر جیلسی بھی آتی ہے, جو کہ تقریباً ہر اس شخص کو آتی ہے جسے آبسیسو لو ڈس آرڈر ہے. اور یہ ہمارا 5واں وارننگ سائن ہے, ایکسٹریم جیلسی. اگر آپ دیکھو کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ اس کا کوئی کولیگ کھڑا ہے یا کھڑی ہے, کسی نے اس پہ فون پہ بات کی ہے, کسی نے اس کے سوشل میڈیا پوسٹ پہ کمنٹ کی ہے, تو آپ کو فوراً انگزائٹی اور جیلسی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وارننگ سائن ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ آبسیسو لو میں ہر وہ بندہ جو کہ آپ کی لو ون کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, آپ اس پہ شک کرنے لگتے ہو, آپ سسپیشیس ہو جاتے ہو. ہر انٹریکشن ڈینجرس لگنے لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری پرائورٹی کم ہو رہی ہے اور اس دوسرے شخص سے یہ شاید محبت کرنے لگے. انسان پیار سے زیادہ اونرشپ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے, جسے عام الفاظ میں ہم پوزیسیونیس کہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اس طرح کی انہیلدی اونرشپ کبھی بھی ہیلدی ریلیشن شپ کا حصہ نہیں ہوتی, اور یہ آبسیسو لو ڈس آرڈر کا سب سے مشکل پارٹ ہوتا ہے. لیکن ایک اور پینفل سائن ابھی باقی ہے, اور وہ یہ ہے چھوڑ جانے کا ایکسٹریم ڈر. یہ ہماری وارننگ سائن نمبر 6 ہیں, جہاں پہ آپ کا خوف, آپ کا ڈر آبسیشن کو اور تیل دیتی ہے, اسے اور بڑھاوا دیتی ہے. اکثر آبسیشن کے نیچے صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی خوف چھپا ہوتا ہے, جس میں اکیلے چھوڑے جانے کا خوف, فیئر آف ابینڈمنٹ, اکیلے رہنے کا ڈر, فیئر آف ریجیکشن کہ اگلے بندے نے مجھے ریجیکٹ کر لیا تو میں اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے رہ پاؤں گا. اسی لیے چھوٹی سی ڈسٹنس, چھوٹا سا فاصلہ اور چھوٹی سی دوری بھی اپنے لوڈ ون کے ساتھ کافی بڑی لگتی ہے. اور کئی دفعہ یہ فیئر پریزنٹ ریلیشن شپ سے زیادہ آپ کے پورے ایموشنل زخموں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, آپ کے اپنے ایموشنل زخموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کی راتوں کی نیند خراب ہو سکتی ہے, آپ کو بار بار ڈپریشن ہو سکتا ہے, آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے. اور یہ بہت کامن سائن ہے جو ہم نے دیکھا ہے آبسیسو لو ڈس آرڈر میں. اور سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ وارننگ سائن ہے, جس بندے کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں کیا وہ آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے اپنے سے پوچھنا ہے. کیا یہ ریلیشن شپ آپ کو گرو کر رہا ہے یا ڈسٹرائے. اگر آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے, اگر آپ کی پریشانی, بے چینی, خوف بڑھ رہا ہے, انگزائٹی بڑھ رہی ہے, اگر آپ کا کام افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اس طرح کے کوالٹی ٹائم نہیں اسپینڈ کر پا رہے جیسے پہلے کہتے تھے, آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, بچے, آپ کے دوست, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ اس بندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, موڈ کانسٹنٹلی انسٹیبل رہتا ہے, تو پرابلم صرف یہ ریلیشن شپ نہیں بلکہ یہ ایب نارمل اٹیچمنٹ پیٹرن ہے جو کہ آپ نے اپنے لو ون کے ساتھ کیا ہے. یاد رکھیے کہ ہیلدی لو سکون دیتی ہے, لیکن آبسیسو لو اکثر ایموشنل ایگزاشن, ایموشنل برن آؤٹ دیتی ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان ڈپریشن, انگزائٹی یا OCD کی بیماری میں جا سکتا ہے. اب ذرا یہ بات سننا, جو ساری میں نے باتیں کی ہیں آبسیسو لو ڈس آرڈر کے لیے, کیا اس کا علاج ہے؟ یس, آبسیسو لو ڈس آرڈر کوئی پرماننٹ نہیں,
اس کا علاج ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل پاگل ہیں, آپ کریزی ہو چکے ہیں. بہت دفعہ اس کے پیچھے طرح طرح کی سائیکلوجیکل ایشوز بھی چھپے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی سے جڑے ہوتے ہیں. کوئی ٹراما, کوئی ریلیشن شپ ایشوز, کوئی اٹیچمنٹ ایشوز, یا ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر یا آبسیسو ڈس آرڈر ہو. اور جب اصل پرابلم ٹریٹ ہوتی ہے تو آپ کی جو obsession ہے, جو لو ہے, اس کی انٹینسٹی بھی کم ہو سکتی ہے. یاد رکھیے آپ پہ سائیکو تھیراپی بہت ہیلپ کر سکتی ہے, اسپیشلی جب انسان سمجھنے لگے کہ مجھے اس انسان کی ضرورت نہیں, مجھے ایموشنل سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے لرن ٹو سے نو کہنا ہے, یعنی کہ آپ نے کبھی کبھی اس شخص کو بلاک کر دینا ہے جو کہ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی ذہنی صحت کو تباہ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کے اندر پرابلم ہے, لیکن آپ نے اپنے لیے اس شخص کو بلاک کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس ریلیشن شپ سے دور ہو جائے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی صحت کو اور خراب کرے. اور یاد رکھیے کہ بار بار اپنے آپ کو آپ نے یہ بات کرنی کہ مجھے ایموشنل سیفٹی کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر اس کے نتیجے میں آپ ڈپریشن یا انگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں تو اس کا پھر اپنا علاج بھی موجود ہے. یاد رکھیں محبت اور obsession دونوں شروع میں ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن ایک آپ کو ہیلدی بناتا ہے, ایک آپ کو آزاد کرتا ہے اور دوسرا آپ کو بالکل قید. تو دوستوں کیسے لگی آپ کو میری یہ والی ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی تو ہماری یہ والی ویڈیو دیکھنا, جو کہ میں نے ایسیٹولوپرام ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے اس کے بارے میں بنائی ہے, آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی جاننے والا obsessive لو میں ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. میری کوشش ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کے اندر سائیکلوجیکل ریزیلینس لاؤں, آپ کو مینٹل ہیلتھ اویئر بناؤں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. شکریہ.